کی جگہ تھی، دنیا سے لا تعلق، دنیا سے قطع نظر، اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب یہ قافلہ آیا وہ اپنی عبادت خانے کے دروازے کے باہر آ گیا، اور باہر آ کر پھر اس نے اس قافلے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ قافلہ جب وہاں آ گیا وہ چپکے سے آیا، کسی سے ملتا تک نہیں تھا۔ آتے ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہنے لگا لوگو گواہ ہو جاؤ یہ اللہ کا آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ نبیوں کے سردار ہیں، اس امت کے والی ہیں۔ ابھی آپ کی عمر چھوٹی ہے، اس وقت کہہ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا میں تو ویسے ہی اپنی کھڑکی میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ جیسے جہاں جہاں سے یہ گزرتا جاتا ہے جتنے درخت ہیں اس کو سجدہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ صرف نبی کی شان ہوا کرتی ہے، نبی جہاں سے گزرتا ہے یہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتی چلی جاتی ہیں۔ یہ بخت سنوارنے والے نبی، یہ رحمتوں سے لبریز نبی، اب قافلہ تھا، قافلہ وہ جگہ پہ بیٹھ گیا، درخت تھا، بڑا گھنا سا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ گیا، اور وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی اب چھاؤں کی، دھوپ کی جگہ رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ بیٹھے وہ پورے کا پورا درخت ہی ادھر اوپر چھاؤں کر دیتا ہے، درخت ادھر جھک جاتا ہے، جیسے ہی درخت جھکتا ہے پھر چیخ کے کہتا دیکھو یہ درخت ادھر جھک گیا ہے، یہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھے اس زمانے کی قسم جس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے چلتے جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جایا کرتی تھی۔ اب وہ درخت اور وہ جگہ کون سی ہے؟ بصرہ شہر کسی نے ذکر کیا، ملک شام میں ذکر کیا، علاقہ تو شام کا ہے، لیکن اب علاقہ شام کا وہ مختصر ہے، پہلے پورے علاقے کو شام کا علاقہ کہتے تھے، یہ فلسطین یہ سارا اس میں شامل آ جاتا تھا، یہی شام کا علاقہ کہلواتا تھا۔ تو بہرحال آج کی اخبار میں ایک مضمون ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج بھی اس علاقے میں اردن میں علاقہ ہے، سینکڑوں سال سے وہ درخت جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا آج بھی تر و تازہ درخت وہ کھڑا نظر آ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ صحابی درخت ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، یہ وہ درخت ہے جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ارد گرد بالکل خشکی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، وہی سینکڑوں سال سے 14 صدیوں سے وہ درخت ہرا بھرا کھڑا ہے۔ اور یارو جس کے نیچے نبی چند گھڑیاں آرام کر جائے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، تو جس پہ نبی کی رحمت ہو جائے اس کے سرسبز و شاداب ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا والعصر، اے مجھے زمانے کی قسم، اس زمانہ نبوت کی قسم ہے کہ جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی تھیں، وہ آتے تو کسی اور رنگ میں تھے لیکن جیسے ہی سرکار کے دربار میں پہنچتے ایک نظر رحمت اس پہ پڑ جاتی تو اس کی تقدیریں بدل جاتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ایک گزرا، نجد علاقے کا ایک بڑا دشمن تھا اور اس کو پکڑا، اور وہ سردار تھا، اور پکڑ کے سرکار نے اس کو کہا مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو، مسجد نبوی کے ستون میں سے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اس سے پوچھتے ہاں بھئی کیا حال ہے؟ اب وہ بندھا ہوا تھا، سردار تھا، کہنے لگا محمد بولو تمہیں کیا چاہیے؟ جتنے پیسے چاہیے اتنے دینے کے لیے تیار ہوں۔
میں علاقے کا سردار ہوں، نجد کا سردار ہوں، جو مانگو گے تمہیں دوں گا۔ آپ پھر خاموش۔ ایک دن بدا رہا، دیکھتا رہا، اس کو وقت پہ کھانا دے دیتے، باقی مسجد نبوی کے ستون میں اس کو باندھ دیا گیا۔ دوسرا دن پھر گزرا، اللہ کے نبی پھر تشریف لائے، فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اگر چھوڑ دو گے تو بڑی مہربانی، نہیں چھوڑو گے تو ٹھیک ہے، سردار تو مر ہی جایا کرتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے۔ تیسرا دن پھر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حال ہے تمہارا؟ تو وہ کہنے لگا، وہی اس نے پرانی بات دہرائی، اگر مجھے چھوڑ دو گے، بولو تمہیں کیا چاہیے، تمہیں بہت کچھ ملے گا، اور اگر مجھے تم مارنا چاہتے ہو تو سردار مر ہی جایا کرتے، یہ کون سا معاملہ ہے؟ سرکار خاموش رہے، مجھے تیری کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو، چلا جائے جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس کی رسی کھول دی گئی، جب اس کی رسی کھولی وہ وہاں سے نکلا، نکل کے قریب تھا ایک کنواں تھا، کنویں پہ گیا اور کنویں پہ جا کر اس نے غسل کیا، نہایا، نہا کے واپس آتا ہے، واپس آ کے فوراً دیکھ کے ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتا 3 دن سے بدا ہوا ہوں یہاں، میرے دین آپ سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں تھا، لیکن آج جب نے آپ نے کھولا ہے مجھے تو میری نگاہوں میں آپ سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں رہا ہے، سب سے پیارے ہیں تو آپ ہیں۔ وہ سرکار پہ پھر قدموں میں پھر قربان ہو گیا۔ یہ تو وہ نبی ہے کہ دشمنوں کو بھی سینے سے لگاتا ہے، ان کی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ ایمان والے تو آ جا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ قربان ہو جا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا شروع کر دے، انشاءاللہ اس نبی رحمت کی نظر کرم ہوگی، ایک تو کیا تیری کئی نسلیں سنور جائیں گی۔ یہ تو رحمت، یہ برکت، یہ عنایت والے نبی ہیں۔ والعصر، مجھے اس زمانے کی قسم ہے جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنے دیدار سے منور کرتے اور ان کی تقدیریں بدل دیا کرتے تھے۔ اور پھر نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، یہ زمانہ تو نہیں، صرف یہی زمانہ تو نہیں، بلکہ آپ کا زمانہ اقدس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب آدم کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ آدم علیہ السلام ان کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ اس میں علماء نے اپنی اپنی ذکر کیے ہیں۔ امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں، جو کئی جلدوں میں اتنی بڑی عربی میں تفسیر ہے، دنیا کی ایک بے نظیر تفسیر ہے، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ جب سرکار کا نور پاک چمکتا تھا، اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ ہر اہل ایمان کو نصیب فرمائے، یہاں ہم ہزاروں میل دور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر کسی اور طرف رخ کر لیں گے ہماری نماز ہی قبول نہیں ہے، اسی کعبہ کی طرف ہے۔ لیکن وہ اب طواف کرتے ہوئے کہنے لگے اے کعبہ تو بڑی شان والا ہے، تو بڑی عزت والا ہے، اللہ نے تجھے بڑی عزت دی ہے، لیکن مجھے اس اللہ کی قسم جس نے تجھے بنایا ہے، ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں تیری جتنی عزت کرتے ہیں، جس کے سینے میں کلمہ ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اس سے بھی زیادہ عزت کی جائے۔ جب ایک مومن کی اتنی زیادہ عزت ہے تو جس کے قدموں کے صدقے اللہ مومن کو مومن بناتا ہے، اس کی عزت کا عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے والعصر، مجھے اس زمانہ اقدس کی قسم جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تھے اور لوگ آ کر ان کی زیارت کرتے تھے، زیارت کا کرتے تھے، جو آتا تھا فدا ہو جاتا تھا، اور جو آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان ہو جایا کرتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کے بعد
جب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں، سگی ماں نہیں، دودھ پلانے والی ماں، یہ اس دور میں آپ کو لے کر آئیں، رواج تھا کہ جو بھی ایسے کوئی ماں آتی کسی بچے کو لے جاتی، مکہ میں ایسا رواج تھا کہ لوگ اس کی خدمت کرتے تھے، بچے کی ذرا کھلی آب و ہوا میں پرورش ہو جاتی تھی۔ یہ اس دور کا ایک سلسلہ تھا۔ آپ کو وہ لے کر آئی اور لے کر حضرت عبد المطلب سے لے آئی اور آ کر اب وہ کعبے کا طواف کرنے لگی۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیتے، ایسے حضرت کو بوسہ دے کے پھر طواف شروع کرتے ہیں۔ تو اب وہاں بھی اب تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کوشش کرتے ہیں رش کم ہو تو دیکھیے اپنے بچے لوگ ساتھ لے جاتے ہیں، وہ پہلے تو خود چومتے ہیں پھر اپنے بچے کا منہ بھی آگے کر دیتے ہیں، اس کے لب بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچے کے لب لگ جائیں گے، ہم سمجھیں گے کہ اس نے حجر اسود کو بوسہ دے لیا ہے۔ اسی روایت سے حلیمہ آتی ہیں، پہلے تو کعبہ کے اس حجر اسود کو خود بوسہ دیتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے منہ اندر کرنا چاہتی ہیں تاکہ حجر اسود کے آپ کے لب لگ جائیں۔ وہ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہیں، حجر اسود خود اپنی جگہ سے نکل کے مصطفیٰ کے لبوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ والعصر، یہ زمانے کی قسم ہے، اس زمانے کی جس زمانے میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دیدار پنروان سے دنیا کو منور کر رہے تھے، ایسا منور کر رہے تھے کہ لوگوں کے دل سے قدورتیں ختم ہو رہی تھی، ہر جگہ رحمت ہی رحمت آ رہی تھی، برکت ہی برکت آ رہی تھی۔ بلکہ حضرت حلیمہ تو یہاں تک کہتی ہیں جیسے ہی میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی حدود میں داخل ہوتی ہوں تو اس میں جتنے نصب بت تھے سارے منہ کے بل گر جاتے ہیں، بتوں کا دور ختم ہو گیا، منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی عنایت، یہ رب کا لطف و کرم ہے۔ تو رب فرماتا ہے مجھے اس سہانے وقتوں کی قسم ہے جب میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، انہیں گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر لانے کے لیے۔ جب میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا نے ان کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج سجا کے میں نے بھیجا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھیجا، آپ تشریف لائے، جہاں جہاں سے گزرتے جاتے تھے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی، وہ جگہ رحمت والی ہو جاتی، اللہ اس جگہ پہ عنایتیں نازل کرتا، بلکہ جو جو آپ کے جسم سے مس ہوتا جاتا رب تعالیٰ اس کی تقدیریں بدلتا جاتا۔ ایک آدمی آیا، اس نے نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کو دیکھ کر وہ آپ سے کچھ مذاکرات کرنا چاہتا تھا، مکہ کے مشرکوں نے بھیجا تھا۔ جب واپس گیا کہنے لگا اس آدمی سے مقابلہ نہ کرنا، اس آدمی سے مقابلہ نہ کرنا۔ کیوں؟ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میری زندگی ہی سفارتکاری میں گزری ہے، بڑے دنیا کے جو بڑے عظیم بادشاہ ہیں ان کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو میں نے ادب محمد کے غلاموں میں دیکھا ہے وہ مجھے کسی اور جگہ نظر نہیں آیا۔ کیسا کہتے ہو؟ میں نے ان کو وضو کرتے دیکھا ہے نماز پڑھنے کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ وضو کرتے ہیں ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، نیچے نبی کے غلاموں کے ہاتھ آ جاتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پہ پانی کا ایک قطرہ گر جائے وہ اپنے آپ کو سب سے خوش قسمت سمجھتا ہے اور اپنے چہرے پہ من لیتا ہے، جسے یہ سعادت نہیں ملتی وہ اس کے ہاتھ سے ہی اپنا ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے۔ تو یہ ادب کہاں، یہ احترام کہاں، یہ کس نے سکھایا؟ اس نیلی چھت والے نے سکھایا ہے، اس اللہ نے سکھایا ہے کہ اس کا یہ ادب کرنا ہے، اس کے ادب میں سب کچھ تمہیں ملے گا۔ والعصر، قسم ہے اس زمانے کی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور بھرے چہرے سے دنیا کو منور کر رہے تھے، اور دنیا یوں منور ہو رہی تھی جو بھی آتا تھا قربان ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی اس کے سینے کو معطر و منور کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں
ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی کوئی کام کر رہی تھی، گھر کا کام تھا، چرخہ کاٹ رہی تھی یا کوئی اور کام تھا، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ موسم گرمی کا تھا، گرمی کے موسم میں جب آپ تشریف لائے تو کہنے لگی میرے ہاتھ سے وہ چرخہ، میرے ہاتھ سے وہ جو میں کام کر رہی چھوٹ گیا، میں مبہوت سی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرمی کی وجہ سے آپ کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے، ان قطروں سے نور نکل رہا تھا، پسینے کے قطرے تھے ماتھے پہ اور اس سے نور نکل رہا تھا، میں دیکھ کے مبہوت ہو گئی۔ اور میں دیکھ کے جیسے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں اس چہرے کو دیکھ کے یہاں سے یہ نور نکل رہا ہے، مبہوت ہو گئی۔ فرمایا الویل ثم الویل ثم الویل، وہ آدمی برباد ہو گیا، وہ آدمی برباد ہو گیا، وہ آدمی برباد ہو گیا۔ یا رحمت للعالمین، اے سب کو رحمت کی دعائیں دینے والے کسے برباد ہونا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جس آدمی کو قیامت کے دن میں محمد کی زیارت سے محروم کر دیا جائے گا وہ برباد ہو گیا ہے۔ قیامت کو کامیاب وہی ہوگا جسے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، سرکار کا دامن کرم نصیب ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان امتیوں کو جو ان کے ارشادات پہ عمل کرتے ہیں قیامت کی اپنی رحمت کی چادر میں جگہ دے دیں گے، قیامت میں اپنے سینہ اقدس سے لگائیں گے۔ آئیے ایمان اور عمل صالح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اور وہ کام کرنا جو اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ جس کام پر مہر نبوت ہوگی اور کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہی عمل صالح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔